اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ ہر ہفتے کے روز نماز فجر کی دوسری رکعت میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز سورۃ البقرہ کی آیات 9 تا 17 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ کی مبارک آواز میں ہی ان آیات کریمہ کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کی آیات 9 تا 17 جن کی ابھی آپ نے تلاوت سنی ہے، ان کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر واقعہ میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا اور انہیں ایک دردناک عذاب پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ کان کھول کر سنو، یہی لوگ بلا شبہ فساد کرنے والے ہیں، مگر وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ خود ہی بیوقوف ہیں مگر اس بات کو جانتے نہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملیں جو ایمان لائے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں، اور جب وہ اپنے سرغنوں سے علیحدگی میں ملیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں،
ہم تو صرف ان مومنوں سے ہنسی کر رہے تھے۔ اللہ انہیں ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور انہیں اپنی سرکشیوں میں بہکتے ہوئے چھوڑ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو انہیں دنیاوی فائدہ پہنچا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی۔ یہ جو آیات ہیں، آیت 9 تا 17، ان میں بھی بہت سے مضامین جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفائے کرام نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ صرف چند باتیں وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہدی للمتقین سے ہم المفلحون تک تو قرآن کریم نے اس گروہ کا ذکر کیا جو ایمان پر مستقل طور پر قائم ہے اور اس کے ایمان سے جو فوائد وابستہ ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر ان الذین کفروا سے اس گروہ کا ذکر کیا جو کفر و عصیان سے مستقل طور پر وابستہ ہے اور اس کے بعد نتائج کا مستحق ہو چکا ہے۔ انہی کے ذکر میں ضمناً ان کفار کا بھی ذکر آ گیا جو گو عقیدتاً کافر ہیں لیکن ان کے دلوں میں تعصب نہیں، وہ صداقت کے سمجھ آ جانے پر اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کے سمجھنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ فرمایا کہ وہ کافر ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے سنا انسنا کر چھوڑا ہے اور جو اس حد تک متعصب ہیں کہ سچائی کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو اس سے ضمناً یہ نتیجہ بھی نکل آیا کہ جو کافر سنتے ہیں اور سچائی کو اگر سمجھ میں آ جائے، ماننے پر آمادہ ہیں، وہ جیسے جیسے انکشاف تام ان پر ہوتا جائے گا ایمان لاتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ایک اور گروہ کا ذکر کرتا ہے جو منافقوں کا گروہ کہلاتا ہے۔ مومنوں کی جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف ظاہر میں مومنوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دل میں منکر ہوتے ہیں اور ان کی ظاہری شمولیت محض دنیوی فوائد یا قومی جتھہ بندی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک وہ منافق جو عقلی دلائل سے تو ایمان کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایسی مضبوطی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے پوری طرح قربانیاں کر سکیں۔ بس ایسے لوگ اپنی عملی کمزوری کی وجہ سے، نہ کہ عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے، عمل میں سستی دکھاتے ہیں اور کبھی کفار کا زیادہ دباؤ پڑے تو ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں اور ان سے تعلق و محبت بھی جتا دیتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ جب صداقت کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا ہی ہے تو کیا حرج ہے کہ مداہنت کر کے ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر سب لوگ اس طریق کو اختیار کر لیں تو صداقت کی تائید کون کرے، اور یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ صداقت کو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے فتح دینی ہی ہے لیکن انہیں اپنے انجام کا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ تو آیت زیر تفسیر میں اس تیسرے گروہ کے پہلے حصے کا، یعنی جو دل سے قرآن کریم کے منکر تھے لیکن ظاہر میں مسلمانوں میں شامل تھے، ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو وہ مسلمانوں میں شامل ہیں لیکن ان کے دل میں اسلام کی صداقتوں پر پورا یقین نہیں۔ وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر کو مانتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ اور یوم آخر پر کوئی ایمان نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع کرنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ منافقوں کو ان کی انسانیت کی طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ناسن کا لفظ استعمال ہوا ہے بشر کی اچھی قوتوں اور استعدادوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، ورنہ یا تو قرآن کریم کفار کا لفظ استعمال کر کے یا صرف ضمیر کے استعمال سے یا ملکوں یا قوموں کا نام بیان کر کے مخالفین صداقت کا ذکر کرتا ہے۔ بس اس جگہ وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر ایک لطیف طنز سے انہیں نیکی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ حیوان ایک مقرر راستے پر چلتا جاتا ہے اور انسان سمجھ کر کام کرتا ہے۔ سو انسانیت کے جامع کی تم کو اس قدر تو عزت ہونی چاہیے تھی کہ جس امر کو سچا سمجھتے تھے اس پر کاربند ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ ان آیات اور میں ان لوگوں کے خیالات کی زبردست تردید ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس غلطی میں بعض مسلمان بھی پھنسے ہوئے ہیں اور دشمنان اسلام نے تو اس غلط عقیدے کو اسلام کی طرف منسوب کر کے اس پر اعتراض کرنا ایک مشغلہ بنا رکھا ہے، حالانکہ اگر یہ دھوکہ خوردہ مسلمان اور وہ دشمنان اسلام اسی آیت پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام جبر کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ جبر منافقت پیدا کرتا ہے
اور جبراً کسی کو مسلمان بنانے کے یہی معنی ہے کہ گو تیرا دل اور دماغ اسلام پر تسلی نہیں پاتا لیکن تو ظاہر میں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مذہب ایسی مذہبی تبدیلی کو جائز بلکہ پسند کرے گا وہ لازماً منافق کو اپنی جماعت کا جز سمجھے گا اور اسے کبھی خارج نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم تو جیسا کہ اوپر کی آیات میں بتایا گیا ہے سختی سے ایسے لوگوں کو ملامت کرتا ہے اور ان کی نسبت اعلان کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ پھر یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم۔ اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یخادعون کے مختلف لغوی معنوں کے پیش نظر یخادعون اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں کھاتا۔ دوسرے، جو ان کے دلوں میں بات ہے اس کے خلاف اظہار کر کے شک میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تیسرے، وہ خدا کے دین کے معاملے میں فساد کرتے ہیں۔ چوتھے، وہ اللہ کو روکتے ہیں یعنی دین کی اشاعت میں روکیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ زور اس طرح لگاتے ہیں، کوششیں اس طرح کرتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم۔ آپ فرماتے ہیں اس میں اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ منافقوں کے غیر مخلصانہ افعال خود ان کے لیے وبال بن جائیں گے، کیونکہ جو شخص دھوکے سے کام لیتا ہے آخر اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ جب کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ در حقیقت اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود اپنی تباہی کے سامان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے آخر پہ فرمایا وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ شعور کے معنی باریک امور کے جاننے کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے مشابہ الفاظ علم، عرفان، عقل اور فکر کے استعمال ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ الفاظ مشابہ ہیں لیکن ان سب الفاظ کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو کہیں شعور کا لفظ استعمال کر دیا، کہیں علم کا، کہیں فکر کا، کہیں عرفان کا، تو ان میں گہرے فرق ہیں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں بظاہر یہ الفاظ مشابہ ہیں لیکن ان سب الفاظ کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چنانچہ علم اس قسم کے جاننے کے لیے آتا ہے جو باہر سے پیدا ہو، یعنی سن کر یا دیکھ کر یا چھو کر یا چکھ کر پیدا ہو۔ اسی طرح عرفان اس علم کو کہتے ہیں جو دوبارہ حاصل ہو، کیونکہ عرفان پہچاننے کو کہتے ہیں اور پہچانتا انسان اس شے کو ہے جس کا علم اسے پہلے حاصل ہو چکا ہو۔ اور عقل اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو علم، فکر اور شعور کے مطابق کام کرنے کی توفیق بخشتی ہے، اور عاقل وہ ہے جو علم صحیح، فکر صحیح اور شعور صحیح کے مطابق کام کرے اور اپنے نفس کو ان کے خلاف چلنے سے روکے۔ فکر اس قوت کا نام ہے جو بیرونی علم سے نتائج اخذ کرنے میں مدد دیتی ہے، اور شعور اس حس کو کہتے ہیں جو اندر سے پیدا ہوتی ہے اور فطرت صحیحہ کو معلوم کرنے کا نام ہے۔ بس وما یشعرون کے یہ معنی ہوئے کہ دھوکہ دینا ایک ایسا فعل ہے جس کے خلاف فطرت صحیحہ گواہی دیتی ہے، مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو تو کیا سمجھنا ہے، خود اپنے نفس کو بھی نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ منافقت ان افعال قبیحہ میں سے ہے کہ جن کو فطرت صحیحہ بھی رد کرتی ہے اور کسی دوسرے شخص کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ فی قلوبہم مرض کے جو الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اس آیت میں بیماری سے مراد نفاق کی بیماری ہے، اور حدیث کے حوالے سے پھر بتایا کہ وہ نفاق کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ یہاں پہ جو فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیماری کا بڑھانا اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ اسی کے احکام اور قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، اور لوگوں کے اعمال پر نیک و بد نتائج بھی وہی مرتب فرماتا ہے۔ یہ مرض جس کا اس آیت میں ذکر ہے قوت فیصلہ کا نہ ہونا، بزدلی اور نفاق ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مرض بڑھا دینے سے ایک یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جوں مسلمانوں کو ترقی دیتا اور ان کی طاقت بڑھاتا گیا، منافقوں کو اپنے دلی عقیدے کے خلاف ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی وجہ سے اور زیادہ نفاق سے کام لینا پڑا۔ اب پچھلی آیات میں فرمایا، پہلی آیات میں کفار کی نسبت فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اس آیت میں منافقوں کی نسبت فرمایا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو کس قدر عذاب ملتا ہو وہ مقابلہ کر کے اپنے دل کا بخار نکال لیتا ہے، اور اس طرح بدلہ لینے سے جو انسان کو تسلی ہوتی ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر منافق بدبخت چونکہ اپنے اندرونے کو چھپاتا ہے، اندر ہی اندر کڑ کڑ کر مرتا ہے، اس لیے منافق کی اس حالت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عذاب علیم کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ اسے دکھ کے ساتھ جلن کا مزہ بھی چکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں ان میں منافقوں کی مختلف علامات، ان کا طریقہ کار، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ گویا مومنین کو، متقین کو شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس جماعت میں منافق بھی پیدا ہوں گے۔ ان کی علامات بیان کرتے ہوئے ان سے خبردار کیا گیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منظم جماعتوں میں منافقوں کا گروہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تنظیم نہ ہو تو منافقت کرنے کی ضرورت کم ہی ہوتی ہے، لیکن جب ایک جماعت منظم ہو تو اسے چھوڑنا کمزور دل لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ ایک طرف تو اپنی جماعت سے بھی تعلق بنائے رکھتے ہیں اور دوسری طرف خفیہ اس کے مخالفوں سے بھی ساز باز شروع کر دیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ چونکہ ایک منظم جماعت ہے، اسے اس خطرے کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ منافقوں کا وجود اس میں پایا جانا اس کی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ اس کی تنظیم کا ثبوت ہے۔ ہاں، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ منافقوں کی چالوں کو جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں سمجھے اور انہیں مد نظر رکھ کر منافقوں کو پہچانے اور ان سے وہی معاملہ کرے جو قرآن کریم نے تجویز کیا ہے، اور ان کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئے کہ وہ شیطان کی طرح خیر خواہ بن کر ہی حملے کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ منافق قسم قسم کے فساد کرتے تھے، مگر اپنے مفسدانہ اعمال کی کوئی نہ کوئی نیک توجہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ان کو جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کی غرض سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ نیک توجہ برے کام کو اچھا نہیں بنا دیتی۔ اگر کوئی شخص کسی جماعت کے نظام یا عقیدے سے خوش نہ ہو تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس سے جدا ہو جائے، نہ کہ اس میں رہ کر اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کے آخر میں منافقوں کے اندر شعور کی کمی بتائی ہے، کیونکہ نفاق دل سے تعلق رکھتا ہے اور قوت شعور ہی سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء۔ اس حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ان منافقوں سے کہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے شریف آدمی ایمان لائے ہیں اور اپنے عہد کے پکے ہیں، تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، یہ کیا کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، تو منافق اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرح ایمان لانے کا تم ہم کو مشورہ دیتے ہو وہ تو کم عقل ہیں اور اپنی جانوں اور مالوں کو بے دریغ لٹا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی یوں ہی چندے دے رہے ہیں، اتنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اتنے کام کرتے ہیں، تو باپ بیوقوف ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم بھی ان کی طرح بے عقل ہو جائیں؟ ایک مٹھی بھر آدمی ہے اور ساری دنیا سے مقابلہ شروع کر رکھا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ سمجھ سے کام لیتے اور سب سے تعلقات بنا کر رکھتے، جس طرح ہم سب سے تعلق بنا کر رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہیں جو منافق کیا کرتے ہیں۔ فرمایا سفیہن سے مراد منافقوں کی یہ ہے کہ مسلمان اپنی جانوں اور مالوں کو بے سوچے سمجھے برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو بچا رہے ہیں۔ یعنی جو چندے دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ہمیشہ بڑھنے والی قوموں پر ہوتا ہے۔ جب بھی خدا تعالیٰ کسی قوم کو بڑھانا چاہتا ہے ایسے ہی حالات میں بڑھاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ جو قوم کمزور اور بے سامان ہوتی ہے وہ اسے بے دریغ قربانی کا حکم دیتا ہے، جو منافقوں اور دشمنوں کی نظر میں ایک لغو فعل نظر آتا ہے، کیونکہ وہ قربانی کی قیمت نہیں جانتے۔ ہاں، جب کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو ان کی اولاد کہتی ہے کہ یہ کامیابی غیر معمولی نہیں، اس کا سبب یہ تھا کہ مومن قربانی کرتے تھے اور ان کے مخالف غافل تھے۔ گویا پہلے ان کے آبا اور رنگ کا اعتراض کرتے ہیں اور اولاد بالکل الٹ قسم کے اعتراض شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسلام کی ابتدا میں تو یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمان تو بیوقوف ہیں، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں اور ایسے طور پر خرچ کر رہے ہیں کہ نتیجہ کچھ نہ نکلے گا، یوں ہی اپنے مذہب کے جھوٹے وعدوں کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ مگر جب اسلام کو غلبہ مل گیا تو اب ان کی اولاد یا ان کے اضلال یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی ترقی کوئی موجزانہ ترقی نہ تھی، عربوں اور ایرانیوں اور رومیوں کے اخلاق تباہ ہو گئے تھے اور ان میں قوم کی خاطر قربانی کرنے کا جذبہ نہ رہا تھا، اس لیے مسلمان غالب آ گئے۔ تو اس طرح کی یہ باتیں جو ہیں منافق کیا کرتے ہیں۔ فرمایا آخر آیت میں فرمایا کہ اصل میں یہی لوگ اپنے اموال اور جانوں کا نقصان کر رہے ہیں
کیونکہ نہ کفار نے فتح پانی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق ان کے لیے مفید ثابت ہو، اور نہ مسلمانوں نے ہارنا ہے کہ ان سے بگاڑ انہیں فائدہ پہنچا سکے، لیکن چونکہ یہ آئندہ کی بات ہے، یہ جانتے نہیں اور خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں کہ اس کی پیشگوئیوں کے ذریعے سے اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کے حوالے سے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شیاطین سے مراد کفار اور منافقین کے سردار ہیں، جو کبر اور نخوت کے باعث خدا تعالیٰ کے دین سے دور اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے سے نفور رہتے تھے، اور دوسرے زیر اثر لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ شیطان سے یہاں ابلیس مراد لینا صحیح نہیں، اور نہ اس لفظ کے استعمال سے یہود اور مسیحیوں کے رؤساء کو گالی دی گئی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، یعنی سفر کی مصیبتوں کی صورت میں اکیلا سفر کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، دو کا بھی یہی حال ہے، تین ہوں تو مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا، کہ یہ معنی نہیں ہے جیسا کہ بعض معترضین قرآن کریم نے سمجھا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا استہزاء کرتا ہے، بلکہ اس جگہ جزائے جرم کے لیے جرم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو عربی زبان کا عام قاعدہ ہے اور قرآن کریم میں مستعمل ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کی انہیں سزا دے گا۔ استہزاء جھوٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہا کچھ جائے اور اصل میں کچھ اور مراد ہو، اور اس سے مخاطب کی تذلیل مراد ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کی نسبت استہزاء کا لفظ محض ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ منافقوں کو ان کے استہزاء کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یمد و مدہ سے نکلا ہے جس کے معنی مہلت دینے کے ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ معنی ہوئے کہ باوجود ان کی شرارتوں کے خدا تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، مگر وہ طغیان میں بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو طغیان میں زیادہ کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ہدایت اور ضلالت دونوں پیش کی گئی تھی، انہوں نے ضلالت اختیار کر لی اور ہدایت ترک کر دی۔ اس جگہ ہدایت سے وہ فطرتی نیک طاقتیں مراد ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اور اشتراک کا مطلب یہ ہے کہ شریر لوگ ان پاک قوا کو جو ان کی ترقی کے لیے ان کو دیے گئے تھے برے مواقع پر استعمال کر کے ان سے گمراہی اور ضلالت خرید لیتے ہیں، اور دینی اور دنیوی دونوں فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وما کانوا مہتدین، یہ نتیجہ پہلے نتیجے کے علاوہ ہے۔ اس میں بتایا کہ ان کو صرف یہی نقصان نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ وہ ہدایت سے محروم رہیں گے اور ان کی عاقبت بھی خراب ہوگی۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر ان آیات کریمہ کے مضامین کو مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے۔ بہت ہی پرلطف ایمان افروز وہ ذکر ہیں، وہ تشریحات و تفسیر پڑھنے والی ہیں، اور ان سے حضور نے مختلف جو منافقوں کی علامات ہیں ان کا بھی ساتھ ساتھ سمجھایا ہے، تاکہ مومنین جو ہیں وہ باخبر رہیں۔ قرآن کریم کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں متقین کا ذکر فرمایا، جہاں کافروں کا ذکر فرمایا، وہاں منافقوں کا گروہ بھی بتایا، کیونکہ ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہونا بھی بہت ضروری ہے اور خبردار رہنا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے دل میں یہ خواہش شدت سے پیدا کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ابتدائی 17 آیتیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے ہر احمدی کو یاد ہونی چاہیے، اور ان کے معنی بھی آنے چاہیے، اور جس حد تک ممکن ہو ان کی تفسیر بھی آنی چاہیے، اور پھر ہمیشہ دماغ میں وہ مستحضر بھی رہنی چاہیے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی یہ تحریک تھی، اور اس کے بعد سے بڑی کثرت سے جماعت نے اس طرف توجہ کی، اور خلفائے کرام جو ہیں وہ بھی ان آیات کی خاص طور پر تلاوت فرماتے ہیں، جس میں اب وہ جب تلاوت سنیں تو جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ان کے معنی ہمیں یہ آیتیں بھی یاد ہونی چاہیے، ان کے معنی بھی آنی چاہیے، اور جس حد تک ممکن ہو ان کی تفسیر بھی آنی چاہیے، اور پھر ہمیشہ دماغ میں وہ مستحضر بھی ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان آیات کی تفسیر کو سمجھیں
اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے ان کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے، ان کو پڑھیں، ان پر غور کریں، اور ان میں جن باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس طرح منافقین کی مختلف بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے طرز عمل کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے منافقانہ طرز عمل سے اپنے آپ کو بچائیں، عملی طور پر کوشش کر کے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق مانگتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں وہ بیماریاں پیدا نہ کرے اور ہم منافقوں میں ہمارا شمار نہ ہو، بلکہ نہ صرف یہ کہ خود کو منافقانہ طرز عمل سے بچائیں، اور بلکہ جو منافقین ہیں ان پر بھی نظر رکھیں، اور اس کے لیے مقابلے کا جو طریق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے، نظام کے تابع اس کو بھی اختیار کیا جائے۔ مثلا حضور فرماتے ہیں کہ منافق کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان بن کر ایک آدمی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو آپ اتنے نیک اور بزرگ اور یہ اور وہ ہیں، اور خلیفہ وقت کتنا ظالم ہے کہ اس نے پبلک میں آپ کو جھاڑ دیا، حالانکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہے، آپ بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ آدمی بدبخت ہے تو وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے تو وہ آگے سے اسے جواب دیتا ہے کہ تم غلطی سے میرے دروازے پر آ گئے ہو، تمہیں کسی اور طرف جانا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو کبھی نہ نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ اور نہ کبھی اس پر غفلت طاری ہوتی ہے، میں بھی ذلی طور پر خدا تعالیٰ کی ان صفات سے متصف ہونے کی حیثیت میں ہوشیار اور بیدار ہوں۔ تم میرے پاس کیا لینے آ گئے ہو؟ ہماری جماعت میں ایسے 10 20 100 200 واقعات سال میں رونما ہو ہی جاتے ہیں، مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ میرے پاس منافق آیا تھا اور میں نے اسے یہ جواب دیا ہے۔ لیکن جن پر غفلت طاری ہوتی ہے یا جن کی حالت ایمان اور نفاق کے درمیان ہوتی ہے، دل اور دماغ اور روح میں کچھ روحانی کمزوری ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منافق نہیں قرار دیا بلکہ فرمایا ہے کہ یہ کمزوری ایمان رکھنے والے ہیں، دل کی ساری امراض کو نفاق نہیں کہا، اگرچہ یہ امراض نفاق کا حصہ ضرور ہیں، لیکن ان کو کلیتاً نفاق بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر کسی کے دل میں 1% نفاق ہے تو وہ منافق نہ ہوا، مگر اس کی حالت خطرے سے باہر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کی اصلاح اور تربیت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ بس منافق مصلح کے لباس میں دوست اور ہمدرد کی حیثیت سے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے ایمان کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ منافق ایک مصلح کے روپ میں تمہارے سامنے آئے گا۔ جب کبھی وہ تمہارے سامنے اس روپ میں آئے تو ہم تمہیں ایک جواب سکھاتے ہیں، وہ جواب تم اس کو دے دیا کرو، تم اس سے کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا انہم ہم المفسدون، تم اصلاح کا جو بھی جامہ پہنو ہم تمہیں پہچانتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی یہ آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے کہ تم ہی مفسد ہو۔ تمہارا مصلح کے روپ میں ہمارے سامنے آنا ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے مضامین کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریح اور تفسیر کی روشنی میں کما حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حقیقی تقویٰ سے آراستہ ہیں، ہمیں کافروں کے طرز عمل سے اور منافقوں کے طرز عمل سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔